اللہ تعالیٰ نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک آزاد ملک عطا فرمایا۔ اس ملک کا نام پاکستان رکھا گیا، یعنی پاک ملک، پاک سرزمین۔ آج سے ٹھیک 6 دن بعد 14 اگست کے دن یہ ملک 76 سال کا ہو جائے گا۔ جب 14 اگست 1947 کو یہ ملک بنا تھا تو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنا نور بکھیر رہا تھا۔ ہر طرف ایک جوش تھا اور خوشی کی عجیب لہر۔ مسلمانوں کے قافلے پاکستان کی طرف یوں بڑھ رہے تھے جس طرح شمع کی طرف پروانے بڑھتے ہیں۔ لوگ ذبح ہوتے رہے، کٹتے رہے اور لٹتے رہے، مگر پاکستان سے ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جب ان میں سے کسی کی گردن کاٹی جاتی تھی تو کٹا ہوا سر اپنا رخ پاکستان کی طرف کر لیتا تھا۔ وہ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ پاکستان اسلام کی سرزمین ہے، پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے۔ ہاں، اس زمانے میں آزادی کا مطلب اسلام کی آزادی تھی اور پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ سمجھا جاتا تھا۔ ہر طرف بس ایک ہی نعرہ گونجتا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ برصغیر پر انگریز کی حکومت تھی تو خالص اسلام کے علاوہ کسی چیز پر پابندی نہیں تھی۔ آج کے بڑے جاگیردار جن زمینوں کا خون چوس رہے ہیں، یہ زمینیں ان کے باپ دادا کو انگریز نے اپنی خدمت کے عوض بخشی تھی۔ آج جو پولیس ہمارے گلی کوچوں پر راج کر رہی ہے، یہ پولیس اور اس کا پورا نظام انگریزوں نے قائم کیا تھا۔ اس زمانے میں بھی مسلمان ایس پی، ڈی ایس پی اور انسپکٹر ہوتے تھے، اور انگریز کی طرف سے ملنے والے اوپر کے حکم پر سب کچھ کر گزرتے تھے۔ وہ فوج جو 76 سال سے پاکستان پر حکومت کر رہی ہے، یہ بھی انگریز نے قائم کی تھی۔ ہمارے سابق صدر ایوب خان برٹش آرمی کے کرنل تھے۔ برصغیر تقسیم ہوا تو ہماری قسمت کی آرمی ہمیں دے دی گئی اور اس کا نام پاکستان آرمی ہو گیا، اور پاکستان آرمی کے پہلے چیف آف سٹاف ایک انگریز افسر جنرل گریسی مقرر ہوئے۔ انگریز کے زمانے میں شراب پینے کی آزادی تھی، کلب جانے اور ناچنے کی آزادی تھی، لڑکیاں آزادی سے نکر پہن سکتی تھیں اور موسیقی پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ پھر لاکھوں مسلمان اپنے لیے الگ وطن کیوں مانگ رہے تھے اور سینکڑوں قافلے پاکستان کی طرف لپک لپک کر کیوں کٹ رہے تھے؟ وہ کون سی آزادی تھی جسے وہ حاصل کرنا چاہتے تھے؟ اس وقت 14 اگست آیا تھا تو ہر طرف ایمان و عظیمت اور شہداء کے خون کی خوشبو پھیل گئی تھی، اور آج 14 اگست آ رہا ہے تو ہر طرف کفر و بے حیائی اور شراب و بدکاری کی بدبو دماغ کو ہلا رہی ہے۔ 5 سٹار ہوٹل بک چکے ہیں، غیر ملکی شراب کے کنٹینر مہنگے داموں بک چکے ہیں، اور پولیس کو بتا دیا گیا ہے کہ ہاتھ ہلکا رکھے، کیونکہ زنا و شراب سے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ناچ گانے اور رقص و موسیقی سے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پاکستان کو تو صرف مسجد کی اذان، تقریر اور لاؤڈ سپیکر سے خطرہ ہے، اور پاکستان کو تو صرف اسلام اور خالص مسلمانوں سے خطرہ ہے۔ ہماری حکومت ہر سال شراب و کباب میں ڈوب کر جشن آزادی مناتی ہے، اور ہمارا ملک آہستہ آہستہ پگھلتا جا رہا ہے۔ 1971 میں آدھا ملک الگ ہو گیا، نہ کسی کو ذرا برابر شرم آئی اور نہ کوئی پچھتایا، اور اب بھی لسانیت پرستی کا کالا سانپ عیاش حکمران خود اپنی گود میں پال رہے ہیں۔ زمین بدلی، زمانہ بدلا، مگر نہ بدلے تو وہ نہ بدلے۔ جو تنگ و تاریک ذہنیت تھی وہی ہے بروئے کار اب بھی۔ اگر انگریزوں سے آزادی اس لیے لی گئی تھی کہ ہم آزادی سے بے حیائی کر سکیں، تو ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے یہ بڑا کام زیادہ سہولت سے ہو سکتا تھا۔ یقیناً بمبئی بے حیائی میں لاہور سے آگے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس قدر سازشوں، شرارتوں اور حماقتوں کے باوجود پاکستان ابھی تک محفوظ ہے، مگر صرف تنقید کرنے اور عیب گننے سے بات نہیں بنے گی، صرف ماتم کرنے اور شکوے کی فہرست بنانے سے بھی کام نہیں چلے گا۔ گورنر جنرل غلام محمد سے لے کر جنرل پرویز مشرف تک کی ذاتی زندگیوں کی جھاگ اڑانے سے بھی ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہوگی، بلکہ اصل سوچنے کی بات یہ ہے کہ خود ہم میں سے ہر ایک نے اب تک کیا کیا ہے اور آئندہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ ہم پر انگریز کے غلاموں کی حکومت چلی آ رہی ہے،
یہ بات درست ہے کہ پاکستان کی کسی حکومت نے بھی اسلام کے ساتھ وفاداری نہیں کی۔ یہ بات درست ہے کہ پاکستان دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے محافظ اور نمائندہ ملک نہیں بن سکا۔ یہ بات درست ہے کہ پاکستان مسلمانوں کے خلاف کافروں کے کام کر رہا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے حکمران اپنی ذات اور اپنے اقتدار کے پجاری ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں بے حیائی کو سرکاری طور پر پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ پاکستان امریکہ کی صلیبی جنگ میں اس کا درست راست بنا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ پاکستان کا سیاسی نظام ذلت اور ابتری کا شکار ہے۔ یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں مہنگائی نے غریبوں کی کمر توڑ رکھی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے بچے اور شہری چند نوٹوں کے عوض دنیا بھر میں فروخت ہو رہے ہیں۔ یہ سب کچھ درست اور بھی بہت کچھ درست، مگر سوال یہ ہے کہ میں بھی تو ایک پاکستانی ہوں۔ میں نے اب تک کیا کیا ہے اور مجھے آئندہ کیا کرنا ہے؟ آئیے اس سال 14 اگست کے دن خود احتسابی کا جشن مناتے ہیں۔ ہاں، ہم اپنا احتساب کرتے ہیں، صرف اپنا، وہ بھی گھر یا بازار میں نہیں، کسی پارک مسجد میں جا کر پاک کپڑے پہن کر باوضو ہو کر 2 رکعت میں محبت والے 4 سجدے کر کے ہم خود سے پوچھیں کہ ہم نے اب تک آزادی کا کیا فائدہ اٹھایا ہے اور ہم آئندہ کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ مہنگائی پھیلانے والی مخلوق آسمان سے تو نہیں اتری۔ ہم میں سے جو تاجر ہیں، دکاندار ہیں، وہ اسلامی احکامات کے مطابق تجارت شروع کر دیں۔ رب کعبہ کی قسم، ہمارے بازار کی شکل ہی بدل جائے گی۔ آج کا بازار تو یوں لگتا ہے جیسے سانپوں کا جنگل ہو۔ لوگوں کو لوٹنے والے، دھوکہ دینے والے، ملاوٹ کرنے والے اور ظلم کرنے والے سانپ ہر دکان میں پن پھیلائے بیٹھے ہیں۔ رکشہ اور ٹیکسی چلانے والے انسانوں کو لوٹنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے، اور حکمت، ڈاکٹری اور علاج کے نام پر جو ظلم و گناہ عام ہو رہا ہے، اس کی داستان تو بہت دردناک ہے۔ بے حیائی پھیلانے والی مخلوق زمین سے نہیں نکلی۔ ہم میں سے ہر ایک بے حیائی کے ہر کام سے توبہ کر لے۔ ناجائز دوستیاں، یاریاں، عشق بازیاں، بد نظری، موسیقی، گانا، ناچ، ٹی وی، وی سی آر، انٹرنیٹ، سب کچھ چھوڑ دیں اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اے میرے رب، مجھ سے بے حیائی کو دور فرما دے اور مجھے اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما لے۔ اسی طرح ہم ہر معاملے میں اپنے عمل کو درست کرتے جائیں اور ماضی میں جو غلطیاں ہم سے ہوئیں ان سے سچی توبہ کرتے چلے جائیں۔ یاد رکھیں، صرف حکمرانوں کی غلطیاں گننے سے کام نہیں بنے گا۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی طاقت کو درست استعمال کرے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی شہوت کو درست استعمال کرے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے مال کو درست استعمال کرے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی عزت کو درست استعمال کرے اور ہم آزادی کا فائدہ اٹھا کر خود کو پکا اور سچا مسلمان بنا لیں۔ آئیے اس 14 اگست کو کسی مسجد کی چٹائی پر سجدوں اور آنسوؤں کے ساتھ جشن آزادی منائیں۔ شیطان سے آزادی کا جشن، نفس امارہ سے آزادی کا جشن، انگریزوں سے آزادی کا جشن، کافروں اور منافقوں سے آزادی کا جشن، حرص اور لالچ سے آزادی کا جشن، زنا اور گناہ سے آزادی کا جشن، غلام حکمرانوں سے آزادی کا جشن، خوف اور بزدلی سے آزادی کا جشن۔ ایسا زبردست جشن، ایسا شاندار جشن جو ہمیں اصل آزادی دلا دے، جو ہماری قبر کو کشادہ بنا دے، جو ہمیں اندلس کے ساحل پر کھڑا ہو، طارق بن زیاد بنا دے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، ایسا جشن آزادی آپ سب کو مبارک، ہم سب کو مبارک۔